جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں، چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہوں، چاہے وہ غریب ممالک ہوں، جیسا معاشرہ بھی ہوگا، جیسا ملک بھی ہوگا، وہ اپنے اپنے انداز سے اس کرونا وائرس کا شکار ہے۔ اس سے افراد بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، ادارے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، اکانومیز بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، معاشرے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، ملک بھی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل اور کلچرل ہر قسم کے اثرات پوری دنیا کے اندر ایک انفرادی وجود سے لے کے ایک اجتماعی معاشرے تک سب پہ اس کے وہ اثرات آ رہے ہیں۔ میں نے اپنی انفارمیشن منسٹری کے تحت اپنے صحافی دوستوں کے لیے ذاتی طور پر تمام ٹی وی چینلز میں کوشش کی تھی کہ ہم اس کرونا وائرس اور رمضان کے حوالے سے اس تناظر میں ریلیف پیکیج دیں، اور ہم نے دیا بھی۔ تو میرا رابطہ ہوا کرنل خاقان صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ایف سی کالج کے اندر بھی ہمارے کلاس 4 کے جو ملازمین ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کرونا وائرس کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے اپنا کردار، اپنا رول ادا کر رہے ہیں، تو آپ ان کی طرف بھی کوئی توجہ دیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے ہم نے کچھ پیکیجز تیار کیے، ریلیف پیکیج، اور یہاں پر ہم ان کلاس 4 کے ملازمین کو کہ جنہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں سرکار پاکستان اور سرکار پنجاب کے تحت سبمٹ اور سبلم کی ہوئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرونا وائرس کے حوالے سے ایک چہرہ نکھر کے آیا ہے پاکستانی معاشرے کا، کم از کم خصوصاً، اور پوری دنیا کے سامنے ایک پازیٹیو چہرہ، ایک مثبت چہرہ، ایک نیٹ اینڈ کلین چہرہ پورے پاکستان کا پوری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ اور پھر اس خطے کی سیاست کو اگر دیکھیں تو کمپیریزن کے طور پہ انڈیا اور پاکستان کا بھی ایک چہرہ وہ لوگ کمپیریزن کرنے پہ، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ آج انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو اقلیتوں کو حوالے سے پہلے سے حالات برے تھے، لیکن اس کرونا وائرس کے حوالے سے بھی دیکھا گیا کہ مودی سرکار نے اور انڈیا کی سرکار نے ایک انتہائی نیگیٹو کردار ادا کیا، اور وہ نام نہاد سیکولر ملک جو پوری دنیا کے اندر آئینی اور قانونی طور پہ اپنے آپ کو سیکولر ملک کے طور پہ پیش کرتا ہے، اس کی سیکولر بنیادیں وہ زمین دوز اور زمین بوس ہو گئیں، کہ جب وہ ایک ڈسکریمنیٹو ایٹیچیوڈ اقلیتوں کے حوالے سے، وہاں پہ مسلمانوں کے حوالے سے، کرسچنز کے حوالے سے، سکھوں کے حوالے سے، حتیٰ کہ ہندو مذہب کی جو لو کاسٹ ہے ان کے حوالے سے، اس کرونا وائرس کے حوالے سے بھی نظر آیا۔ وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ راشن کا ریلیف پیکیج دینے کے حوالے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ذات کیا ہے، اور پھر یہ چیز بھی آج ساری دنیا کو نظر آ گئی کہ مودی کے انڈیا کے اندر، اس نام نہاد سیکولر ملک کے اندر، سبزی اور پھل خریدنے کے حوالے سے بھی آج لوگ پوچھتے ہیں پھل فروش سے اور سبزی فروش سے کہ تمہارا مذہب کون سا ہے۔ جیسے سبزیوں کے بھی مذہب ہو گئے وہاں پہ، جیسے پھلوں کے بھی وہاں پہ عقیدے اور مذہب ہو گئے۔ اگر وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا تو اس سے وہ پھل خریدا جائے گا پھل فروش سے، اگر وہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا یا سکھ مذہب سے یا کرسچن مذہب سے، تو اس سے وہ نہ پھل خریدا جائے گا نہ سبزی خریدی جائے گی۔ یہ ہے انڈیا کا ایک امیج جو پوری دنیا کے سامنے پہلے بھی تھا، لیکن اس کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے اس پوری سٹرگل کے اندر مزید نکھر کے اس کا نیگیٹو اور بھیانک چہرہ آیا۔ تو دوسرا چہرہ پاکستان کا ہے، قائد اعظم کے پاکستان کا ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کا ہے، ڈاکٹر جیمز ٹیبی کے پاکستان کا ہے، کرنل خاقان صاحب کے پاکستان کا ہے۔ وہ پاکستان کا امیج کیا ہے کہ جناب پنجاب حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ آئندہ کوئی بھی نوکریوں کا کوٹا آئے گا، کوئی بھی نوکریاں آئیں گی، اس میں 2% کوٹا وہ اقلیتوں کا ہوگا۔ آج پاکستان کا امیج کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 1% بھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، چاہے وہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، پارسی ہیں، جیوز ہیں، کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں، تو ان کو عزت، احترام، وقار، ڈگنیٹی، اہمیت ان کو ویسی ہی ملے گی جیسی مسلمانوں کو ملے گی۔ یہ ہے پاکستان کا چہرہ،
اور اسی چہرے کے حوالے سے آج آپ دیکھ لیں گے یہاں ایف سی کالج کے اندر یہاں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. یہاں پہ اس وقت اللہ پاک کے کرم سے یہاں کرسچنز بھی موجود ہیں, مسلمان بھی موجود ہیں. یہاں پر ہمارے پاکستان اور قائد اعظم کے پاکستان کے اندر اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کے اندر اور تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر ہم یہاں پر مودی کی کوئی آر ایس ایس کی اور بی جے پی کے طرز کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی کہ ہم نے اگر راشن تقسیم کرنا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں, اگر ہم نے ریلیف پیکج دینا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں, اگر ہم نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں, اگر ہم نے کسی کو عزت دینی ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں, اگر ہم نے کسی کو وقار دینا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں, اگر ہم نے کسی کو اہمیت دینی ہے تو مذہب اور عقیدہ دیکھ کے یا ذات پات دیکھ کے کریں. یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے پاکستان کے اندر نہیں ہے. تو یہ ہمارا فخر ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی یہی تعلیمات ہیں. اور 1,24,000 پیغمبر وہ سب سے پہلے انسانیت کا مذہب لے کر آئے تھے. ہر پیغمبر انسانیت کا مذہب لے کر آیا. انسان کی اہمیت ہے. جو انسان ہے اس کی عزت اور وقار اگر وہ کسی مجبوری کے اندر ہے تو انسان کو انسان کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اس کو کسی مذہب کے تناظر میں, کسی فرقے کے تناظر میں, کسی عقیدے کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. آج کرونا وائرس کی جو جنگ پوری دنیا کے اندر لڑی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اسی انسانیت کے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر آج کشمیر کے اندر 9 مہینے ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن, اور لاک ڈاؤن بھی کرفیو سے سخت. اور یہ کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن نہیں ہے, یہ مودی سرکار, آر ایس ایس سرکار, بی جے پی سرکار اور اس انتہا پسند مودی سرکار کا جو ہے وہ کرفیو ہے کہ جس میں جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کو ظلم, جبر اور استحصال کا شکار کیا ہوا ہے. آج کرونا وائرس کے حوالے سے انڈیا کے اندر جس بے دردی کے ساتھ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مذمت ہے. اور اس حالات کے اندر ہمارا چہرہ پوری دنیا کے سامنے, اقوام متحدہ کے سامنے, اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیموں کے سامنے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پاکستان کا چہرہ اور پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. اور جو مودی سرکار یہ چاہتی تھی کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے گمبھیر چکروں میں ڈال کر کوئی نقصان پہنچانا, تو آج اس کے منہ پہ تمانچے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے پڑ رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی پابندیاں انڈیا کے اوپر لگنی چاہیے. انڈیا کے اندر ڈسکریمنیشن ہے, انڈیا کے اندر ظلم اور جبر ہے, انڈیا کے اندر چھوٹی سوچ ہے, انڈیا کے اندر کروڑوں عوام کی جو کمیونٹی ہے ان کو کھانے پینے سے لے کے ان کے مذہبی عقائد کو ادا کرنے کے حوالے سے جو گھٹیا اور نیچ قسم کی جناب حرکات اور سکنات پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں, آج پوری دنیا اس کے حوالے سے ان کے اوپر تھو بھی کر رہی ہے. حتیٰ کہ وہ یو اے ای کے جس کے بڑے قریبی تعلقات انڈیا کے ساتھ رہے, ان کی وزراء کونسل نے ذرا ان کو کنڈیم کیا. امریکن پریزیڈنٹ نے مودی کو اپنے ٹویٹر کی جو ہے وہ فالوئنگ میں سے نکال دیا کہ ان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں بینگ اے پاکستانی پورے فخر کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں. ڈاکٹر جیمز اے ٹیبی میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی بڑے فخر کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں. کرنل خاقان صاحب, بریگیڈیئر نیئر صاحب, بینگ اے پاکستانی پوری دنیا کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہماری حکومتی سطح پہ, سرکاری سطح پہ کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن مذہب عقیدے کی بنیاد پہ یہاں پہ نہیں ہے. میری اللہ پاک سے دعا ہے انسانیت کو مد نظر رکھ کے انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے تعصب, لسانیت کا تعصب, فرقہ واریت کا تعصب, مذہب کے تعصب سے نکل کر ایک انسان کو امن, سکون اور اس کی رزق کی فراہمی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.